اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے، تو خاصہ سال اول کے طالب علم ان کی جو کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب سیرت رسول عربی، یہ تمام طالب علموں کو ہر کتاب کا مختصر لیکچر آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہر طالب علم اس لیکچر کو سنے اور پھر کتاب کو پڑھے، تاکہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تب ان تک کافی حد تک کتاب کا مواد ان تک پہنچ چکا ہو اور وہ کتاب کو حل کر چکے ہوں۔ اور ساتھ ہی جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو جہاں تک ہمارا نصاب کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس صورت میں ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ان کا پھر امتحان بھی ہوگا۔ اور طالب علموں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ جو لیکچر آپ تک پہنچایا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اس کو یاد کریں، اور اس میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ باقاعدہ طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو سیرت رسول عربی کا ہمارے 4 باب ہیں، ان میں سے پہلا باب جو ہے وہ برکات نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے بلا واسطہ اور بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے جو عہد لیا، جو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مذکور ہے، جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکورہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء بالحق وصدق المرسلین کا نور از بحر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ چنانچہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ، تو آپ بہشت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکی اٹھا لائے، پھر وہ خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کے مانند ہو گئے، جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ یعنی روح انور اور مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ اور جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے
نور کو ان کی پشت مبارک میں ودیت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک کو پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ جب وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا، اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس ادب و تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا، ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتا رہا۔ اسی طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور ان سے بنائے بر قول عصا ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت کے تمام آباء و امہات کو شرک اور کفر کی نجاست اور بدکاری کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اسی نور کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائک کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرات انبیاء سابقین پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئیں۔ تو یہ پہلا باب تھا برکات نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔